بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرام قدر، محترم حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اصحاب عقول کی بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک عقل والا کون ہے؟ اور اسی پر کچھ باتیں آپ پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. تو عقل والے صحیح معنوں میں وہ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے یا بندوں سے اس کو پورا کرتے ہیں، اور کہیں مضبوط وعدہ کچھ کر دیا ہے تو اس کو توڑتے نہیں. پھر یہ عقل والے رشتے کو جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے. یہ عقل والے صبر کرنے والے ہیں. انہوں نے صبر کیا صرف رضائے الہی کے لیے اور کوئی غرض نہیں، اور نماز انہوں نے قائم کی، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے انہوں نے خرچ کیا، دکھا کر کے بھی چھپا کر کے بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہالت کو علم سے اور ظلم زیادتی کو صبر سے دفع. فرمایا آخرت کے گھر میں یہی لوگ ہیں جنہیں اچھا بدلہ ملنے والا. ویسے عقل کی دو قسمیں ہیں. ایک عقل تو وہ ہے جو صرف کھانا کمانا سکھاتی ہے، جسے عقل معاش کہتے ہیں، روزی روزگار کے ڈھب بتاتی ہے. اور ایک عقل وہ ہے جو اسے اس کی آخرت دکھاتی ہے کہ کل مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا تمہارا، حشر میں کیا ہوگا تمہارا، میزان عمل پر کیا ہوگا تمہارا. جب کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، کچھ جہنم کی طرف جائیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا. یہ عقل معاد کہلاتی ہے. جس کے پاس یہ دونوں عقلیں ہیں، عقل معاش بھی ہے اور عقل معاد بھی ہے، صحیح معنوں میں وہی عقل والا ہے. اور یہ صرف عقل معاشی میں کھو گیا اور اس نے عقل معاد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس طرف رخ کرے، اس لیے کہ یہاں مرنا تو ضرور ہے. جیسے ہمیں اس دنیا میں 4 دن رہنے کا یقین ہے، اسی طرح قبر میں خدا جانے کب تک پڑے رہنے کا بھی یقین ہے کہ ہم ہی کو پڑا رہنا ہے. سب پڑے ہوئے ہیں وہاں، اور آبادی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، قبرستان آبادی کی طرف نہیں آ رہا ہے. اسی لیے حضرت بہلول دانا سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ آبادی کو چھوڑ کر کے یہاں آ کے قبرستان میں بیٹھے ہیں، حالانکہ جو مسئلہ کسی مفتی سے کسی قاضی سے حل نہیں ہوتا وہ آپ ہی حل کرتے ہو، تو اگر آپ آبادی میں بیٹھتے تو لوگوں کو زیادہ نفع ہوتا، تو آپ تو آ کے قبرستان میں بیٹھے ہو. تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا
کہ میں یہاں اس لیے آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ آبادی قبرستان کی طرف آتی ہے، قبرستان آبادی کی طرف ہے، سب ادھر آ جائیں گے، جو بھی وہاں آباد ہیں سب یہاں آئیں گے، یہاں قبر والے نہیں جائیں گے۔ کوئی مردہ کبھی آئے ادھر، اور ایک مردہ اگر کفن اوڑھ کے آ جائے پوری آبادی کو خالی کرا دے گا، چھوٹے چھوٹے سب بھاگ جائیں گے، مردہ آ گیا، یا مت آتے اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں، سب یہیں آئیں گے، قبرستان نہیں جائے گا وہاں آبادی میں، آبادی یہاں آئے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کون ایسا دن ہے کہ 2 4 10 20 جنازے قبرستان میں نہیں پہنچتے؟ کوئی دن گیا ہے؟ اور کون دن ایسا ہے کہ 10 20 قبریں وہاں تیار نہیں کی جاتی ہر وقت؟ کس کے لیے؟ آبادی کے لیے۔ لیکن آدمی یہاں اتنا غافل ہے جیسے اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی بات۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، آدمی کو چاہیے کہ موت کا خیال ہے، اس لیے کہ جب ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کوئی جینے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، تو اپنی موت کا خیال ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے دونوں عقل ضروری ہے، عقل معاش بھی، عقل معاد۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روزی والی جو عقل ہے بہت کنویں جھکاتی ہے، بڑے طوفانوں سے ہمکنار کرتی ہے روزی والی عقل۔ روزی کمانے کی فکر میں آدمی جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن وہ عقل معاد ہے کہ کنٹرول کرتی ہے، تجھے وہی کرنا ہے جو حق و انصاف سے قریب تر ہے، اور اس سے بچنا ہے جو ناحق ہے اور ظلم ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں عقل معاش بد بلا، عقل معاش بد بلا، عقل معاش جان ڈسا، لاکھوں بلائیں جھیلنے کو جس میں روح آئی کیوں۔ دونوں عقل کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں روزی کمانے والی عقل بہت بری بلا ہے، بہت مصیبت میں ڈالتی ہے آدمی کو، بہت چکر میں ڈال دیتی ہے، بڑے طوفانوں سے گزارتی ہے لوگوں، بہت بری بلا۔ عقل معاش جان ڈسا، لیکن جب آخرت کا خیال آتا ہے تو جان کم ہونے لگتی ہے، گھٹنے لگتی ہے۔ ہم سوچتے یہ ہیں کہ یہ جسم جو ہمیں انسانی جسم ملا ہے، کیا روح اسی لیے اس میں آئی ہے کہ ہزاروں بلا جھیلتی رہے، ہزاروں تکلیف سے گزرتی رہے؟ جس میں روح آئی کیوں؟ لاکھوں بلائیں جھیلنے جس میں روح آئی کیوں؟ تو دونوں کو نگاہ میں رکھیے، عقل معاش کو بھی، عقل معاد کو۔ خدا کو بھول کے کچھ نہ کیجیے، خدا سے بے خوف ہو کر کے کچھ نہ کیجیے، کوئی بھی بات خدا کو بھول کے تو نہ کیجیے آپ، کوئی بھی کام خدا کو بھول کر کے نہ کیجیے آپ، اس کو یاد رکھیے، اور کوئی بھی فکر خدا کو بھول کر کے آپ پالنے کی فکر مت کرو، فکر صحیح چاہیے۔ بالکل یہ اللہ والوں کے طور طریقے ہیں، یہی اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، برے حساب سے ڈرو، صرف دنیائی بھی حساب کتاب نہیں ہے، یہاں تو کچھ اونچا نیچا ہوگا لیکن وہاں سب ٹھیک ٹھیک ہوگا، اور اگر یہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوتا تو شاید یوم الحساب نہ ہوتا۔ قیامت کے دن اسی لیے ہے کہ یہاں جو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وہاں سب ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا۔ اے بھیا کاہے کو سامنے پڑھ دو یار، وہاں جا کے پیچھے پڑھ لو، جا کے تو سیکھا ہی نہیں بیچارہ۔ عرض کر رہا تھا، تو جب اللہ نے جس کو عقل والا کہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس دونوں عقل موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو ان بندوں سے قریب رکھے جن کے پاس دونوں عقلیں موجود ہیں، عقل معاش بھی ہے، اور اللہ ان کے سائے سے بھی ہم کو آپ بچائے جن کے پاس صرف عقل معاش ہے، صرف روزی کمانے کی فکر ہے اور کچھ نہیں، جیسے بھی ملے لے لو۔ ایسے سوچنا بند کرو، آپ اس طرح سے سوچنا بند کرو، ایسی باتیں کرنا بند کرو، ایسا کام کرنا بند، اپنے بھلے کے لیے بند کرو، نہیں بند کرتے تو جھیلو گے آپ دوسروں کے لیے دنیا بنا کے جاؤ گے، جواب تو آپ کو دینا ہے، جا کے ہی قبر میں سیدھے آپ کو جواب دینا ہے۔ اور جن کی دنیا آپ بنا کے گئے ہو وہ 3 دن سے زیادہ آپ کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ نوابوں کی قبر پر نہیں گئے فاتحہ پڑھنے، ہماری آپ کی قبر پر کیا ہوگا؟ پھر بے کسی کا مزار بن کے پڑے رہنا، پڑھے فاتحہ، کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ اچھا تو کر کے تو آپ گئے، جواب آپ کو دینا ہے، اور مزہ کر رہے ہیں یہ بیٹھنے والے لوگ جن کو آپ چھوڑ کر گئے، جو مرنے کے بعد کے آپ کے کپڑے بھی اتار لیں گے، جو کپڑا پہنے فوراً اتار لیں گے، کفن پہنا دیں گے، آپ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی انگوٹھی بھی اتار لیں گے، قیمتی کوئی گھڑی ہے وہ بھی اتار لیں گے، کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں، عورت ہے تو سب سے بڑھ اتار لیں گے۔ ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہے اور جھگڑا شروع،
جنازے پر رونے والے کم ہیں، جائیداد پر جھگڑا کرنے والے زیادہ ہیں۔ انا للہ و اس دنیا کا رنگ بھی کیا، اللہ اس دنیا کے فتنے سے بچا لے، اس دنیا کی لعنت سے بچا لے۔ یہ کہاں پہنچی ہے دنیا، کہاں پہنچ گئی ہے؟ کتنی اندھی ہے یہ دنیا، تو کتنی اندھیر ہے یہاں۔ تو وہی صحیح عقل والوں کی اللہ نے تعریف کی کہ وہ بندے صحیح ہیں بالکل، کہ جو کچھ اللہ سے عہد کیا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، جو بندوں سے عہد کیا ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں، اور اب کسی سے کوئی مضبوط وعدہ کر دیا ہے تو اس کو توڑ دینے۔ اور وہ جو رشتے کو جوڑتے ہیں، رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، قدرت چاہتی ہے کہ میرا بنایا ہوا رشتہ تم مت توڑو، بنایا میں نے ہے، تمہیں توڑنے کا کیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے جان اللہ نے پہنائی ہے تو خودکشی کرنا حرام۔ کہا ہم نے جان پہنائی ہے، ہم جب چاہیں گے تمہیں بلا لیں گے، قبض کریں۔ تم کیوں خودکشی کیسے کرتے ہو؟ جان تو تمہاری ہے نہیں، تم جان نکالتے کیسے ہو؟ حرام کر دیا، تم نے تھوڑی جان پہنائی ہے، جان بھی ہماری ہے۔ جو رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ عرش کے نیچے لٹک رہا ہے، رشتہ جس کا نام ہے، اور وہ وہیں سے آواز لگا رہا عرش کے نیچے بالکل۔ کیا آواز لگا رہا؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ کو جوڑے یا اللہ تو اس کو جوڑ، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ یہ رشتے کی آواز ہے، کسی آدمی کی آواز ہے۔ وتقول الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ لٹکا ہوا عرش کے نیچے ہے، اس کی صدا ہے، رشتے کی صدا، کسی آدمی کی آواز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ، جو مجھ کو توڑتا ہے تو اس کو توڑ۔ تو جس نے توڑنے کا اپنا ارادہ ہی کر لیا وہ ضرور توڑے۔ اور عرش کے قریب ہونے کا مطلب یہ کہ قدرت آواز سنتی ہے، اس کی فریاد سن رہی ہے۔ تو جو رشتے کو توڑنے میں لگا رہا ہے وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے، خود اپنی قبر کھود رہا ہے، وہ خود اپنی بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن یہ بات صرف اس کو معلوم ہے جو کتاب و سنت پر تھوڑا نظر رکھتا ہے، نہیں تو دنیا تو عدد کرتی، وہ کیا جانیں گے کہ رشتہ کیا ہے کیا ہے۔ آج جو بڑی آفت دنیا میں پھیلی ہوئی یہی ہے، رشتے کو توڑنے۔ جتنے رشتے ہیں دنیا داروں نے سب کے تکے موٹی بنا کے رکھ دیا، ذرا بھی لحاظ نہیں کیا رشتے کا، ذرا بھی لحاظ نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اے عربو، اگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جب دعوت دے رہے تھے مکے میں، تو کم از کم اس رشتے کا لحاظ تو تم کرو کہ میں تمہارے اندر ہی آیا ہوں اور تم سے ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کا تو خیال کرو کم از کم۔ اگر میرا نبی ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میرا رسول ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارے میں پیغام جو لے کے آیا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس رشتے کا تو لحاظ کرو جو ہمارا تمام قبائل عرب میں جو ہے رشتہ ناتا ہے، تمام قبائل میں حضور کا رشتہ ناتا تھا، اس رشتے کا تو ذرا لحاظ کرو۔ لیکن وہ کیا جانتے، وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے تو کیا جانتے، یہاں تک کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر مکہ معظمہ سے، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے۔ پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ پھر وہی جن کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا تھا فاتح ہو کر کے آ گئے مکہ معظمہ میں۔ دنیا کو چاہیے کہ حضور جب فاتح ہو کر کے آئے تو کیا کیا؟ تمام حدیں توڑ دی تھی انہوں نے، لیکن حضور جب فاتح ہو کر کے آئے تو اپنی فوج کو کہہ دیا تھا کہ اٹیک نہیں کرنا، حملہ نہیں کرنا، اور اگر کہیں حملہ ہو جائے تمہارے اوپر تو صرف دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا، ان کو مارنا نہیں۔ کسی فاتح نے ایسا کیا ہو تو ذرا مجھے بتا دینا۔ یہ شان صرف ہمارے حضور کی ہے، یہ شان ہمارے حضور۔ فرمایا کہ بس آج کے دن جو مکہ فتح ہو رہا ہے، جو خلاف کعبہ پکڑ لے وہ امن میں ہے۔ سب نہیں پہنچ سکے، بھر گیا کعبہ، تو کہا جو ابو سفیان کی حویلی میں پہنچ جائے اس کو بھی امن ہے، وہ ایمان لیا۔ پھر سب ان کی حویلی میں بھی نہیں آ سکتے تھے، بہت زیادہ تھے، تو کہا جو گھروں کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے، دروازہ نہیں توڑا جائے گا۔ کسی فاتح کی اگر امداد ہو تو مجھے بتا دے دنیا، یہ نبی کر سکتا ہے، کوئی دنیا دار نہیں۔ وہی لوگ جو نکالنے والے تھے سب جب صحن کعبہ میں کھڑے تھے، سب قیدی ہو کے کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے گروہ قریش تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بہت مہربان بھائی ہیں ہمارے، اور بہت مہربان بھائی۔ اب بھائی یاد آیا، جب قیدی ہوئے اب بھائی یاد آیا، یہ سب کا تو لیکن مہربان، یعنی آج بھی آپ سے مہربانی ہی کی امید ہے، ظلم زیادتی کریں یہ ہمارے نبی کی شان۔ تو ان کی امید غلط بھی نہیں تھی، حضور نے وہی کیا، فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو کل یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، سجے بھائیوں نے، آج میں وہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء،
آج تم پر کوئی ملامت نہیں، سب جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یوسف نے تو سگے بھائیوں کے لیے کیا تھا، حضور نے تو یہ پوری قوم میں سگے بھائی نہیں تھے، سب کے لیے کیا۔ تو یہ معجزہ یوسف کے معجزے سے بڑا ہے، یوسف کا معجزہ الگ ہے، حضور کا معجزہ الگ ہے۔ یہ سب فان تو سب چھوڑ دیا۔ ہاں کچھ لوگ تھے جن کا خون حدر کیا گیا تھا، اس میں سے بھی بعض ہوشیاری سے بچ گئے اور ایمان لائے، اور بعض ہے کہ ان کا خون حدر کیا گیا، ایک دو تھے جنہوں نے انتہا درجے کی زیادتی کی تھی، بہت غیر انسانی سلوک کے، اس میں بھی بعض بچ گئے، کئی ایک بچ گئے ہوشیاری سے، آئے چپ چاپ حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ ہمیں ہمارے دین سے آگاہ کرو، اللہ پاک ہمیں ہمارے دین پر جینے اور مرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دینداروں کے پڑوس میں دفن ہونے کی توفیق، اور دینداروں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، انصاف والوں کے ساتھ، خدا دوستوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔